الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواہ بخاری. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی اور اچھائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ کئی دروس میں آپ نے رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے احکام اور اس کے مسائل سماعت فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا قیمتی موضوع ہے۔ آپ لوگ جو یہاں پہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ ہمارے ساتھی جو فیس بک پیج کے ذریعے سے سماعت کر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک ایسی رات، ایسی مقدس اور ایسی محترم رات رکھی ہے کہ جس کے اندر جو آدمی جاگتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کا ثواب، اس ایک رات میں جاگنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رکھا ہے۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ لیل عربی کا لفظ ہے جس کا معنی رات کا ہے، اور جو قدر ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تعظیم والی رات۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم والی رات، عزت والی رات، شرف والی رات، مقدس رات، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور اگر ہم اس کے معنوں کی طرف غور کریں اور دیکھیں کہ اس کی وجہ و تسمیہ کیا ہے، یہ لیلۃ القدر اس کا نام رکھنے کا مقصد اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کی کئی ساری وجہ بتائی ہیں جو قرآن کریم اور احادیث سے وہ ساری کی ساری ثابت ہوتی ہیں، اور ساری کی ساری اس بات پہ اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ عزت اور محترم اور مقدس رات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عزت اور احترام والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا: وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا احترام اور اس کی تعظیم کرنی تھی ویسے نہیں کی۔ تو پہلا مطلب گویا کہ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ احترام والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ لنزول القرآن فیہا، اس لیے کہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے اور اسی رات میں ہوا ہے، تو اس رات میں قرآن کریم کے نزول ہونے کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا۔ اور اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو گویا ثابت یہ ہوا کہ نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو محترم اور عزت اور شرف والی رات کہا گیا ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اس وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا لنزول الملائکۃ فیہا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کی دلیل اسی صورت میں موجود ہے
کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے اسی لیے نازل ہوتے ہیں کہ یہ عزت اور مقدس رات ہے، احترام والی رات ہے، اسی لیے اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ اس رات کی یہ ہے کہ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، ینزل فیہا من البرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اس لیے کہ اس رات میں برکت اور رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو عزت والی رات اور احترام والی رات اس کو کہا گیا۔ اور ایک چوتھا معنی، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قدر جو قاف کے جو ہے دال کے زبر کے ساتھ ہے، یعنی اس کے معنی یہ تضییق کے معنی ہیں، یعنی تنگ ہونے کے معنی ہیں، وہ اس لیے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، کہ وہ آدمی کے جس کا رزق اس کے لیے تنگ کر دیا گیا۔ اور اس رات میں جو قدر کا معنی اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور زمین کو گھیر لیتے ہیں اور تنگ ہو جاتی ہے زمین، اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس لیے اس کو یہ قضاء کے معنی میں، تقدیر کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل یہ ہے یہ تقدیر کے معنی میں کیوں نازل کیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تقدیر کو لکھتا ہے اور اعمال کی تجدید ہوتی ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کس کی وفات ہوگی اور کون اس سال کے اندر پیدا ہوگا، کس کی وفات ہوگی، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور اس رات کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو جو ہے تقدیر کے معنی کے اندر بھی لیا گیا ہے۔ اور اب بات یہ رہی کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز میں اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ بندوں کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں یہ رات کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ایک رات جو آدمی اس کے اندر عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینوں سے وہ اس کی عبادت افضل ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی آتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ رات فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بڑا مقدس اور محترم بنایا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا، جس آدمی نے ایمان کے ساتھ ثواب طلب کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت جو حضرت انس بن مالک سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الشہر، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو تمہارے درمیان حاضر ہوا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی اس رات میں جاگنے سے اور اس کے فیوض اور برکات حاصل کرنے سے محروم رہا تو وہ ساری بلائیوں سے محروم رہا۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے اس رات میں اس کی برکات کو حاصل کر لیا، 1000 مہینے والی اس رات کو حاصل کر لیا، تو گویا کہ اس نے خیر کی لائن کی ساری چیزوں کو حاصل کر لیا۔ اور جس نے اس کو ولا یحرم خیرہا الا محروم،
کہ وہی آدمی اس رات سے محروم ہوگا جو بدنصیب ہوگا، جو بدنصیب ہوگا وہ اس رات کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ روایت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی تیسری چیز جس کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ رات کہاں پہ ہے، کب ہے یہ رات کب ہے؟ کیا اس کی کوئی رات کی تعین ہے کہ یہ رات کب ہے، کون سی تاریخ کو ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری راتوں طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ گویا کہ ہم نے اس رات کو کہاں پہ تلاش کرنا ہے؟ اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اس آخری عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے اتنی اور زیادہ میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اذا دخل العشر شد معذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے اس آخری عشرے میں، اور آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور خاندان والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ گویا کہ ان آخری راتوں میں آدمی کو خود بھی جاگنا چاہیے عبادت کی غرض سے، اور اپنے گھر والوں کو جگانا چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا یہ اس رات کے تعین کے سلسلے میں کوئی بات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رات، حضرت ابن عباس کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رات 27 تاریخ کو ممکن ہو جائے گی، اس لیے کہ جو یہ عدد ہے 7 کا یا 27 کا، اس طریقے کے جو عدد ہے انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کے 7 چکر رکھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجوا کے کھجور کے 7 دانے کھا لیتا ہے صبح کے درمیان، اور فرمایا کہ مومن 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء کے اوپر کرنا ہے، اور 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک اندازہ لگایا اپنی طرف سے۔ پھر ایک دن کبار صحابہ کرام، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن بزرگ صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام بیٹھے تھے تو میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے، ابن عباس والی بات۔ تو ابن عباس سے کہا کہ آپ اپنی وہ بات بیان کریں کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ میری ایک رائے ہے، اور میری رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ تلاش کرو اس کو، گویا کہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اب اس رات کے بارے میں یہ رات کب ہے، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اگر آپ حافظ فتح الباری جو ہے بخاری شریف کی شرح ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں 40 اقوال ذکر کرتے ہیں کہ یہ رات کون سے دن کو ہے، یعنی کون سی رات ہے، یہ 21ویں ہے، 21 تاریخ کو ہے یا 23 کو ہے یا 25 کو ہے یا 27 کو ہے یا 29 تاریخ کو ہے، کون سی رات کو ہے؟ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جیسے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں جو آدمی عبادت کرتا ہے، تو جو آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں اختلاف ہو گیا کہ وہ ساعت کون سی ہے، چنانچہ اس میں علماء کے اقوال 40 سے زیادہ ہیں۔ جو راجح قول ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے جمعہ کے دن، اس میں جو آدمی دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے بہت سارے اقوال اس رات کے تعلق سے بھی ذکر کیے، رحم اللہ علیہ، بہت سارے اقوال کیے، جن میں سے میں چند اقوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا قول یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ رات آئی تھی لیکن یہ اٹھا لی گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ رات آئی تھی لیکن یہ رات اٹھائی گئی، ابھی باقی نہیں ہے۔ تو یہ قول ہے شیعہ اور روافض کا، اور بعض حنفیہ کا، جیسے کہ العمدہ کے اندر نقل کیا ہے کہ حنفیہ میں شاذ قول ہے حنفیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ رات اٹھا لی گئی۔ البتہ شیعہ اور روافض کا یہ عقیدہ ہے اس رات کے تعلق سے کہ یہ رات اٹھا لی گئی، ابھی اس وقت یہ رات باقی نہیں ہے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے
کہ انہا خاصہ بسنۃ واحدہ، یہ ایک ساتھ خاص ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال میں آئی یہ رات اور پھر رفعت اٹھا لی گئی. اور یہ رات کب تھی، یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد یہ رات اٹھا لی گئی، اس کے بعد یہ رات ابھی نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ انہا خاصہ بہذہ الامہ، کہ یہ رات خاص ہے اس امت کے لیے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ رات اسی امت کے لیے ہے اور سابقہ امت کے لیے نہیں ہے. یہ رات اور اس میں جو فضیلت اور برکت ہے اور اس میں ایک رات کی عبادت جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ صرف اسی امت کے خاص ہے کے ساتھ خاص ہے اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. چوتھا قول یہ ذکر کیا ہے کہ انہا ممکن فی جمیع السنہ، کہ یہ سارے سال میں یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 15 شعبان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو ہے، اور کہتے ہیں کہ پورے سال میں یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے. اور اس قول کی طرف گئے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ مَشْهُورٌ عَنَ الْحَنَفِيَّةِ حَكَاهُ قاضی خان وابو بکر الرازی. کہتے ہیں کہ حنفیہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے سال میں، اور اس کی طرف جو ہے مشہور قول ہے یہ حنفیہ کا، جس کو قاضی خان اور ابو بکر رازی نے اس کو نقل کیا، اور حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بخاری کی شرح میں اس کو جگہ دی ہے. لیکن اس کا رد کیا ہے علامہ شوکانی علیہ رحمہ نے. علامہ شوکانی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ یہ رمضان کے علاوہ پورے سال ہوتی رہے. یہ بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کے خلاف ہے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور حضرت عائشہ بھی یہی فرماتی ہیں. اور پھر رمضان کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو گویا کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے اور رمضان میں بھی اس رات میں آخری عشرے میں نازل ہوا ہے. تو گویا کہ یہ رات کہاں پہ واقع ہے؟ یعنی رمضان کے آخری عشرے میں واقع ہے. اور آخری قول جو 5واں قول میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ رات رمضان کی ساری راتوں میں یہ رات مل سکتی ہے، کوئی ساری راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. بہرحال جو اس میں سب سے راجح قول ہے علماء کا وہ یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جس بات کی تصدیق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. یعنی 21ویں رات ہو سکتی ہے اور 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں اور 29ویں ہو سکتی ہے. البتہ بعض لوگوں نے اس کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے بعض کا یہ قول ہے کہ یہ رات گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 میں آ سکتی ہے، کبھی 23 میں، کبھی 25ویں میں، اور کبھی 27 اور 29ویں. اور یہ بات بھی کافی حد تک صحیح ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. لیکن یہ قید کر لینا اپنی طرف سے کہ یہ رات، اگرچہ بعض لوگوں کا اس کی طرف اشارہ ہے اور بعض تابعین نے بھی اپنی طرف سے کچھ نشانیاں ظاہر کر کے کہا کہ 27 تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق ہے. اپنی طرف سے کوئی رات کی تحدید کرنا صحیح نہیں ہے. اور یہ رات اسی لیے اٹھائی گئی کہ بعض بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے رات اٹھا لی گئی. تو گویا ثابت یہ ہوا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور عزت والی رات، عظمت والی رات ہے، محترم رات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ رات نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ جو یہاں پہ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل، جو ہمارے فیس بک پیج پہ ہم سن رہے تھے اس کی فضیلتیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.